سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 55۔ یریحو شہر فتح کرنے کے بعد یوشع بن نون نے چند ہفتوں تک بنی اسرائیل کے ساتھ اسی شہر کے باہر پڑاؤ کیے رکھا۔ پھر انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو شمال مشرق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اموریوں کے بڑے شہر عی سے متعلق معلومات حاصل کریں، اور انہی معلومات کے مطابق عی شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ جن لوگوں کو یوشع بن نون نے شہر کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا تھا، انہوں نے امانت اور خیانت اور بددیانتی سے کام لیا۔ انہوں نے شہر کا کوئی جائزہ نہ لیا، نہ ہی وہاں کے اصل حالات معلوم کیے، بلکہ واپس آ کر انہوں نے یوں ہی یوشع بن نون سے یہ کہہ دیا کہ عی شہر تو کسی اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونا بنی اسرائیل کی توہین ہے۔ انہوں نے زور دے کر یوشع بن نون سے یہ بھی کہا کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے صرف 2-3 ہزار اسرائیلی ہی روانہ کر دیے جائیں تو عی شہر کے محافظ جنگجو اور وہاں کے رہنے والے تمام لوگ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ پس اپنے ان جاسوسوں کی بات مانتے ہوئے یوشع بن نون نے 3000 جنگجو اسرائیلیوں کا لشکر عی شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ شہر پر حملہ آور ہو کر اس پر قابض ہو جائیں، اور پھر بنی اسرائیل کو یریحو میں اطلاع کریں کہ بنی اسرائیل یریحو شہر سے نکل کر شہر پر خیمہ زن ہو جائیں۔ پھر جب عی شہر کے حاکم کو یہ خبر ہوئی کہ 3000 اسرائیلی اس کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس نے ان اسرائیلیوں کی طرف روانہ کیا، اور عی شہر کے اس مختصر سے لشکر نے شہر سے دور ہی 3000 بنی اسرائیل کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ جب اس شکست اور بنی اسرائیل کے قتل عام کی خبر یریحو میں بنی اسرائیل کو پہنچی تو بنی اسرائیل کے اندر ایک طرح سے غم اور ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔ جس وقت بنی اسرائیل اپنے مرنے والوں کا ماتم کر رہے تھے اور یوشع بن نون اپنے خیمے کے اندر افسردہ اور ملول بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یوناف یوشع بن نون کے خیمے کے دروازے پر گیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے سیدی، کیا میں آپ سے ایک اہم گفتگو کرنے کے لیے آپ کے خیمے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یوشع بن نون نے ایک بار نگاہ اٹھا کر غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اپنے پہلو میں ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آؤ بیٹھو اور کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ یوناف آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تو یوشع بن نون نے پوچھا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، تاہم میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تو اسرائیلیوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا گفتگو اور مخاطب ہونے کا انداز یقیناً اسرائیلیوں جیسا نہیں ہے۔ کیا تو مجھے بتائے گا کہ تیرا تعلق کس سرزمین سے ہے، مجھ سے کیا کہنے آیا ہے، اور خاص کر اس موقع پر جبکہ بنی اسرائیل اپنے مرنے والے لشکریوں کی وجہ سے دکھ اور ماتم میں مبتلا ہیں؟ یوشع بن نون کے خاموش ہونے پر یوناف نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کی ابتدا کی، اے نون کے بیٹے، آپ کا اندازہ درست ہے، میں اسرائیلی نہیں ہوں، اسی لیے میرا انداز تخاطب بھی ان سے جدا گانا ہے۔ میں مصر کا ایک قدیم باشندہ ہوں، کیونکہ میں موحد ہوں، خدا کو ایک مان کر اسی کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں، اور ضرورت کے وقت اسی کو میں اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں بنی اسرائیل میں شامل ہوا کہ دیکھوں میرا رب اپنی ان وعدوں کی تکمیل کیسے کرتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے اجداد کے ساتھ کیے تھے کہ وہ کنعان کی سرزمین کو انہیں عطا کرے گا۔ اے نون کے بیٹے، میرا نام یوناف ہے، میں تو صرف ایک سعادت کی خاطر بنی اسرائیل میں داخل ہوا ہوں۔ میں بنی اسرائیل کے اندر ایک گمنام فرد کی حیثیت سے ہی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن عی شہر کے بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے بے شمار لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو میں اسی سلسلے میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ یوشع بن نون نے پر امید آنکھوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، مجھے خوشی ہوئی کہ تیرا تعلق مصر سے ہے،
اور میری سب سے بڑی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ تو ایک موحد ہے۔ بے شک وحدانیت ہی ہر دین کا محور اور ستون ہوتی ہے۔ اور اے یوناف، اب تو مجھے یہ بتا کہ ای کے بادشاہ کے ہاتھوں اسرائیل مارے گئے ہیں، تو ان کے متعلق کیا کہنا چاہتا ہے؟ یوناف پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نون کے بیٹے، جن لوگوں کو آپ نے جاسوسی کی خاطر ای شہر کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے تکبر اور تکافر سے کام لیا، اور اللہ پاک کو تکبر اور تکافر ہرگز پسند نہیں۔ انہوں نے ای شہر کی خلوص دل سے تحقیق نہیں کی، اور یوں ہی آپ سے آ کر کہہ دیا کہ ای کے حاکم کی سرگرمی کے لیے 2-3 ہزار اسرائیلی ہی کافی ہیں، سو یہ ان کا تکبر تھا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے مولا کریم نے بنی اسرائیل کو اس ابتلا اور مصیبت میں ڈالا ہے، اور ان کے اس قدر لشکری مارے گئے۔ پس میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ان لشکریوں کے مارے جانے پر بنی اسرائیل کے اندر بددلی اور نامرادی پھیلتی جا رہی ہے، لہٰذا انہیں اس دھندے سے نکلنے کے لیے ای شہر پر ایک نئی طریقے سے حملہ آور ہوا جائے، تاکہ جب بنی اسرائیلی کو ای کے خلاف کامیابی ہو تو ان کی یہ بددلی کی موجودہ کیفیت رفع ہو جائے گی۔ اس موقع پر یوشع بن نون نے ہلکے ہلکی مسکراہٹ میں پوچھا، اے یوناف، ای شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تم ایک عقل مند اور دانا انسان لگتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں تمہارا مشورہ یقیناً قابل عمل ہوگا۔ یوناف نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے سیدی، ای شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو کچھ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ آج رات ای شہر کے قریب مغرب میں بیٹھا دیں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ بنی اسرائیل کا کوئی لشکر ای شہر کے اطراف میں گھات لگا کر بیٹھ چکا ہے۔ یوناف ذرا رکا، اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، سیدی، جو آپ کے لشکر کا دوسرا حصہ ہوگا اسے لے کر آپ کل ای شہر کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس شہر کے سامنے نمودار ہوں۔ ظاہر ہے شہر کا بادشاہ جب یہ دیکھے گا کہ بنی اسرائیل کے ایک اور لشکر کے ساتھ اس کے مقابل آئے ہیں تو وہ ضرور شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک لشکر کو شکست دے کر نیست و نابود کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اس بنا پر اس شہر کے لشکری ضرور شہر سے باہر نکل کر بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا پسند کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً جانیے میری مٹھی میں بنی اسرائیل کی کامیابی اور فتح مندی ہے۔ یوشع بن نون نے درمیان میں بولتے ہوئے بے چینی کی حالت میں پوچھا، اے یوناف، ای شہر کے لشکریوں کے باہر نکلنے میں کس طرح بنی اسرائیل کو فوز مندی اور کامیابی پنہا ہے؟ یوناف پھر کہنے لگا، سیدی، جب اس شہر کا بادشاہ آپ کے لشکر کے مقابل آنے کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلے اور آپ پر حملہ آور ہو جائے تو تھوڑی دیر تک آپ اس لشکر کا مقابلہ کرتے رہیں، پھر آپ یہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیں کہ گویا بنی اسرائیل شکست کھا کر بھاگنے کی فکر میں ہیں، اور جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے پسپا ہونا شروع ہو جائیں گے تو ای شہر کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ضرور آپ کا تعاقب کرے گا، اس نیت کے تحت کہ بنی اسرائیل کو آگے بڑھ کر وہ تہس نہس کر دے، تاکہ پھر کبھی انہیں ای شہر پر حملہ آور ہونے کی جرأت اور ہمت نہ ہو، اور یہی شہر کے بادشاہ کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ اور جب یہ تعاقب شروع ہو جائے، یعنی آپ پسپائی اختیار کر لیں اور شہر کا بادشاہ آپ کا تعاقب شروع کر دے، تو آپ کچھ دیر تک پیچھے پیچھے ہٹتے رہیں، لیکن ایک تنظیم اور نظم کے ساتھ، تاکہ آپ کے لشکر کے صفوں کے اندر بے ترتیبی نہ پیدا ہو۔ اور جب یہ پسپائی اور تعاقب کا کھیل شروع ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس شہر کے دوسرے مسلح اور غیر مسلح لوگ بھی شہر سے باہر نکل کر اس تعاقب میں شامل ہو جائیں گے، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی لوٹ مار شروع کر دیں، اور جس لشکر کو آج کی رات گھات میں بٹھائیں گے اسے آپ پہلے سے ہی سمجھا دیں کہ جب یہ پسپائی اور تعاقب کا کھیل شروع ہو جائے اور اس شہر کے لوگ تعاقب کرتے ہوئے کافی آگے نکل جائیں تو آپ کا گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر اپنی گھات سے نکل کر شہر کی طرف بڑھے اور شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرنے اور آپ کو خبر کرنے کے لیے کہ وہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں، شہر کے چند مکانوں کو آگ لگا دیں، اور جب اس آگ کے باعث دھواں فضا میں بلند ہو تو آپ پسپا ہوتے ہوئے شہر کی طرف دھیان رکھیں، اور جب آپ دیکھیں کہ فضا کے اندر دھواں بلند ہو رہا ہے تو آپ پلٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کے جنگجوؤں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور پوری قوت سے ان کے خلاف یلغار کر دیں۔ پس اے سیدی، اس اچانک حملے اور مڑنے پر ای شہر کے لشکری ضرور پسپا ہوں گے، اور جب وہ مڑ کر دیکھیں گے کہ ان کے شہر کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ اور زیادہ بدحواس ہو کر اپنے شہر کی طرف بھاگیں گے۔
اس موقع پر آپ بھی پوری قوت کے ساتھ ان کا تعاقب کریں اور اپنی تلوار پر رکھ کر ان کا قتل عام شروع کر دیں۔ اس شہر کے لشکریوں کو دوسری مایوسی یہ ہوگی کہ جب وہ شہر کے قریب جائیں گے تو شہر کے دروازے بند ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے لشکر کا دوسرا حصہ تو شہر پر قابض ہو چکا ہوگا۔ بس اس بدحواسی کے عالم میں اس شہر کے لشکر اور اس کے بادشاہ کا قصہ آپ اور آپ کے لشکریوں کے ہاتھوں پاک ہو کر رہ جائے گا۔ اے سیدی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس شہر کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار اپنایا جائے تو یقیناً اس میں بنی اسرائیل کو کامیابی اور اس شہر کے لشکریوں کو اپنی تباہی اور بربادی دیکھنا ہوگی۔ یوشع بن نون کو یوناف کا یہ مشورہ ایسا پسند آیا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر یوناف کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے یوناف، تو نہ صرف دانشمند اور فہیم انسان ہے بلکہ تیری گفتگو تیرے مشوروں سے خلوص اور داد مندی ٹپکتی ہے۔ قسم خداوند کی، ای شہر کے لشکریوں سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار تم نے بنایا ہے وہ ایک احسن اور پسندیدہ تجویز ہے، اور اس پر عمل کر کے بنی اسرائیل یقیناً اس شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ اور اے یوناف، اب میرا فیصلہ بھی سنو، جب تک میں زندہ ہوں تم بنی اسرائیل کے اندر ہی رہو۔ میں یقیناً تمہارے مشورے اور تمہاری صلاح کاری کو پسند کروں گا۔ تمہارا خیمہ میرے خیمے کے قریب نصب ہوا کرے گا، اور بنی اسرائیل کے اندر تمہاری ایسی ہی عزت اور ایسا ہی احترام ہوا کرے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے رؤسا اور میرے بڑے بڑے مشیروں کا ہوتا ہے۔ اس پر یوناف نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اے سیدی، میں بنی اسرائیل کے اندر آپ کے قریب رہنے کے لیے تیار ہوں، پر پہلے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ میں کون ہوں، کیوں بنی اسرائیل میں داخل ہوا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے۔ یوشع بن نون نے چونک کر کہا، تم پہلے تو بتا چکے ہو کہ تمہارا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، اور یہ کہ ایک سعادت حاصل کرنے کی خاطر تم بنی اسرائیل میں داخل ہوئے ہو۔ اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے سیدی، اس کے علاوہ بھی میری ذات کے ساتھ دراز وابستہ ہیں، اور وہ میں آج آپ پر آشکار کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری اصلیت سے آگاہ رہیں۔ یوشع بن نون نے غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جستجو کے انداز میں کہا، اچھا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور اس کے جواب میں یوناف نے اپنی زندگی کے سارے راز یوشع بن نون کے سامنے اگل دیے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کی نسل سے ہے، اور کس طرح ان کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہوا ہے، کیسے ابلیکا اس کے ساتھ تعاون اور مدد کرتی ہے، اور کس طرح وہ صدیوں سے ابلیس اور اس کے اہلکاروں کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ یہ انکشافات سن کر یوشع بن نون چونک پڑے۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتے رہے، پھر سنبھلے اور گہری مسکراہٹ میں انہوں نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اور شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے یوناف، میں تیرا ممنون ہوں کہ تو نے اپنے راز مجھ سے کہہ دیے اور مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور اب جب کہ تو نے مجھے اپنی اصل زندگی سے آگاہ کر دیا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری قدر اور تمہاری عزت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب میں کوئی کام کرنے سے قبل اوروں کی نسبت تمہیں زیادہ اہمیت دیا کروں گا، اس لیے کہ دیگر سب سے بڑھ کر تم میرے لیے سود مند اور بہتر ثابت ہو سکتے ہو۔ اور اے یوناف، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری تجویز کے مطابق میں آج ہی ای شہر کے خلاف حرکت میں آ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوشع بن نون اٹھ کھڑے ہوئے اور یوناف کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے کہا، چلو میرے ساتھ تاکہ ایک لشکر کو ترتیب دے کر اس شہر کی طرف روانہ کیا جائے، تاکہ وہ آج رات کی تاریکی میں شہر کے قریب گھات میں بیٹھ جائے، اور کل میں تمہاری تجویز کے مطابق اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ اس شہر پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اور اس حملے میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی یوشع بن نون یوناف کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ اسی رات یوشع بن نون نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا اور اسے بھی شہر کے مغرب میں یعنی بیت اہل اور ای شہر کے درمیان گھات میں بٹھا دیا تھا، اور اس سارے کام میں یوناف یوشع بن نون کے ساتھ رہا۔ یوناف کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت اپنے لشکر کا ایک حصہ ای شہر کے مغرب میں گھات میں بٹھانے کے بعد یوشع بن نون کسی قدر مطمئن اور پر امید ہو گئی تھی۔ پھر اس تجویز کی تکمیل کے لیے دوسرے روز انہوں نے اپنی لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ یریحو شہر سے کوچ کیا، اور جب سورج کافی چڑھ آیا تب وہ ای شہر کے شمال میں نمودار ہوئے، اور وہاں انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ ای شہر کے بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل اپنے پہلے لشکر کی تباہی و بربادی کا انتقام لینے کے لیے ایک اور لشکر لے کر نمودار ہوئے ہیں،
اور شہر کے شمال میں انہوں نے پڑاؤ کر لیا ہے، تب اس خبر پر اس شہر کے بادشاہ نے مقابلے پر آنے میں کسی قسم کی دیر اور تاخیر نہ کی۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو تیار کیا اور شہر سے نکل کر وہ یوشع بن نون کے لشکر کے سامنے صف آرا ہو گئی۔ دونوں طرف سے کسی نے بھی انفرادی جنگ کی ابتدا نہ کی، بلکہ تھوڑی دیر تک اپنی صفیں درست کرنے کے بعد دونوں لشکر ایک ہولناک انداز میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ یوشع بن نون کافی دیر تک جم کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، پھر انہوں نے یوناف کی تجویز کے مطابق آہستہ آہستہ پسپا ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس شہر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اسرائیلی جنگ سے منہ موڑ کر پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنے حملے میں اور زیادہ تیزی اور ہولناکی پیدا کر لی تھی، لیکن اپنی ان پرجوش حملوں میں وہ بنی اسرائیل کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتا تھا، اس لیے کہ یوشع بن نون نے یہ پسپائی بڑے منظم طریقے سے کی تھی اور ان کی اگلی صفیں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھیں۔ اس شہر کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لشکر کے مقابلے میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے ہیں اور اب وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی حماقت کا مظاہرہ کیا، وہ یہ کہ اپنے لشکر میں شامل ہو کر بنی اسرائیل کی لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے وہ بھی شہر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس شہر کے باشندوں کا اپنے لشکر میں آ شامل ہونا اور دیگر ہر کام یوناف کی تجویز کے مطابق رونما ہو رہا تھا۔ یوشع بن نون آہستہ آہستہ پسپا ہوتے ہوتے دشمن کو اس شہر سے ذرا سے فاصلے پر لے گئے، اور اس دوران یوشع بن نون کا وہ لشکر حرکت میں آیا جو بیت اہل اور ای شہر کے درمیان گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اور ای شہر کے لوگوں کو اس لشکر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر یہ لشکر چپکے سے اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس شہر پر داخل ہو گیا، اس لیے کہ ای شہر خالی ہو چکا تھا اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بس اس لشکر کو شہر میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی طرح کی مزاحمت پیش نہ آئی تھی۔ یوشع بن نون اپنے لشکر کے ساتھ برابر پسپا ہو رہے تھے، لیکن اچانک انہوں نے ایک جگہ اپنے لشکر کو رک جانے اور دشمن کے خلاف مزاحمت کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ای شہر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا وہ لشکر جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ شہر میں داخل ہو کر قابض ہو چکا ہے۔ بس ایک جگہ رک کر یوشع بن نون نے اپنے لشکر کی تنظیم درست کی اور پھر انہوں نے پلٹ کر پوری قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا، اور ان سارے امور میں یوناف ایک گھوڑے پر سوار ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کے حکم پر ایسا زوردار اور جان لیوا حملہ کیا تھا کہ اس شہر کے لشکری اس حملے کی تیزی اور سختی کو برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ اس شہر کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اچانک بنی اسرائیل پلٹ کر ہر طرف سے ان کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے ہیں اور لمحہ بلمحہ ان کے لشکر کی تربیت اور تنظیم خراب ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو پلٹ کر شہر میں محصور ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے آگے آگے بھاگتے ہوئے ای شہر کا بادشاہ اور اس کے سارے لشکری جب شہر کے قریب آئے تو وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ شہر کے دروازے بند تھے اور شہر کے ایک حصے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اب شہر کے وہ غیر مسلح افراد جو صرف بنی اسرائیل کی لوٹ مار کرنے کے لیے شہر سے نکل کر اپنے لشکر میں داخل ہو گئے تھے، وہ شور و واویلا کرنے لگے تھے، اور ابھی ان پر یہی کیفیت طاری تھی کہ اچانک شہر کا شمالی دروازہ کھلا اور شہر کے اندر جو بنی اسرائیل کا لشکر قابض ہو گیا تھا اس نے شہر سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ اب اس شہر کے لشکری اور عوام دونوں طرف سے بنی اسرائیل کے درمیان پسنے لگے تھے۔ باہر کی طرف سے یوشع بن نون نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ شہر کے اندر مقیم بنی اسرائیل کے لشکر نے انتہائی خونخواری کے ساتھ ان پر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ یوں ای شہر کے لشکری اور عوام زیادہ دیر تک ان دو طرفہ حملوں کو برداشت نہ کر سکے۔ بنی اسرائیل نے ان کے بادشاہ سمیت انہیں کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور یوں ای شہر پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یوشع بن نون نے اپنے لشکر کو شہر کے شمالی حصے میں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ ای شہر میں داخل کر دیا تھا تاکہ وہ شہر کا نظم و نسق نئے سرے سے چلانے کے انتظامات کیے جائیں۔ جب یوشع بن نون کا خیمہ نصب ہو چکا اور ان کے خیمے کے قریب ہی یوناف کا خیمہ بھی گاڑ لیا گیا تھا، تب یوشع بن نون یوناف کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور دونوں ایک جگہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر یوشع بن نون نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، تو نے کیسی بہترین اور عمدہ تجویز بتائی تھی جس پر عمل کر کے
آج بنی اسرائیل اس شہر کے لشکر کے خلاف فوز مند اور کامیاب ہو گئے ہیں۔ یقیناً میں ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل تک تمہارے ممنون ہیں کہ تم ایک پرخلوص دیانت دار اور امین اور محسن اور عمدہ دوست ہو۔ یوناف نے انتہائی عاجزی اور انکساری میں کہا، اے سیدی، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے تو یہ ایک سعادت ہے کہ میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور انہیں کوئی بہتر رائے اور سودمند تجویز پیش کر سکا ہوں۔ یوناف جب خاموش ہوا تو یوشع بن نون نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم آواز میں کہا، اے یوناف میرے عزیز، میں نے لشکریوں کو کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جب تک کھانا ہمارے لیے تیار ہو کر نہیں آتا، تم وقت گزارنے کے لیے مجھے اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ سناؤ، اس لیے کہ تم تو انسانیت کے ارتقاء کے رازدار ہو، اور تم سے بہتر انسانوں کے اندر کون انسانیت کے عروج اور زوال کا جاننے والا ہو سکتا ہے۔ جواب میں یوناف ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بولا، اے سیدی، میری طویل زندگی تو طوفانوں اور انقلاب سے بھری پڑی ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے کچھ اہم واقعات سناؤں، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یا مصر کی سرزمین میں موسیٰ و ہارون کے بعد آپ کس ہستی سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ یوشع بن نون نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر فیصلہ کن انداز میں انہوں نے کہا، اے میرے عزیز، موسیٰ و ہارون کے بعد اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ ایک بہترین شخص تھا، اور وہ فرعون کا رشتہ دار تھا۔ اس کا نام شمعان تھا، اور وہ فرعون ممفتح کی سلطنت میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ یہ شخص موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا، پر اپنے ایمان کو فرعون اور اس کے اہلکاروں کے خوف سے چھپائے ہوئے تھا۔ مصر کو خداوند کی طرف سے معجزات دکھانے کے بعد جب فرعون کی آخری ملاقات ہوئی تو فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس بنا پر کہ فرعون دیکھتا تھا کہ موسیٰ کی تبلیغ سے نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ قبطی بھی متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ بس وہ موسیٰ کا خاتمہ کر کے اس تحریک کو کچل دینا چاہتا تھا، اور اس روز جب موسیٰ فرعون ممفتح کے سامنے کھڑے تھے اور وہ ان کے قتل کا فیصلہ کر رہا تھا، اس وقت کسی کو فرعون کے خوف سے یہ جرأت نہ تھی کہ فرعون کے اس فیصلے کے خلاف موسیٰ کے حق میں زبان کھلے۔ پر اے یوناف، اس موقع پر یہ شمعان ہی تھا جس نے نہ صرف فرعون کے اس فیصلے کے خلاف زبان کھولی تھی، بلکہ شدید احتجاج کرتے ہوئے اس نے یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ وہ مؤمن ہے اور موسیٰ اور اس کے خداوند پر ایمان لا چکا ہے۔ پس فرعون جس وقت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا، اس وقت فرعون کے دربار میں شمعان نام کا یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، اور بلا توقف اور بغیر کسی خوف و خطرے کے اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، وہ واحد ہے، اور یہ موسیٰ تمہارے پاس اپنی رسالت کی کھلی دلیلیں بھی لے کر آئے ہیں؟ پس اے میری قوم، اگر خدا نخواستہ موسیٰ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ خود ان پر ہی پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچے ہیں اور جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتے ہیں تو ان نتائج کا تم لوگوں کو ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ اے میری قوم، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے اور تم اوروں پر غالب دکھائی دیتے ہو، اگر خدا کا عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ پس اے میری قوم، تم موسیٰ کے معاملے میں حد سے نہ گزرو اور جھوٹ اور حد سے گزرنے کا کام نہ لو، اور اس لیے کہ میرا رب حد سے گزرنے والوں اور جھوٹوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یوشع بن نون تھوڑی دیر کے لیے رکے اور دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، اے یوناف، اس شمعان نے فرعون اور اس کی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت گروہوں پر آ چکا ہے، جیسا برا وقت قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کے علاوہ ان کے بعد آنے والی قوموں پر آیا تھا۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ پھر کوئی ایسا پرعذاب دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا تمہارے لیے کون ہوگا؟ پس اے یوناف، اس شمعان نام کے شخص نے فرعون پر اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا اور اسے خدائے واحد کی طرف بلاتے ہوئے یہ گفتگو بھی کی تھی، تو فرعون اس کے خلاف ہو گیا۔ پس فرعون نے موسیٰ کے قتل کو ٹال دیا، اس لیے کہ اسے وہم ہو گیا تھا کہ اس کے اہلکاروں میں بھی موسیٰ کی تبلیغ پھیل گئی ہے۔ پس وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنے سے پہلے یہ معلوم کیا جائے
کہ میرے اراکین سلطنت میں کون لوگ ہیں جو اس تبلیغ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سو اس نے سب سے پہلے شمان کے خلاف حرکت میں آنا چاہا، لیکن شمان فرعون کے پاس سے بھاگ کر پہاڑوں کے اندر جا چھپا، اور قبل اس کے کہ فرعون موسیٰ کے خلاف حرکت میں آتا، اس دوران خداوند نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اس ہجرت کے وقت شمان بھی بنی اسرائیل میں آ شامل ہوا تھا، اور یوں فرعون کو تو خداوند نے غرق کر دیا، اور شمان کو بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر میں خیریت کے ساتھ نکال لیا۔ اے یوناف، یہ شمان مجھے اس لیے پسند تھا کہ اس نے فرعون کی جارحیت کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے نہ صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا بلکہ فرعون کو جھوٹا اور حد سے گزرا ہوا کہا۔ اس لیے موسیٰ اور ہارون کے بعد اس شمان نے اپنے اعمال و اقوال سے مجھے بہت متاثر کیا، اور یہ شمان مصر سے نکلنے سے کچھ عرصے بعد صحرائے سینا میں انتقال کر گیا۔ اپنا سلسلہ کلام ختم کرتے ہوئے یوشع بن نون نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اسے کہا، اے یوناف، میں تمہارے سوال کا جواب دے چکا ہوں، اب تم مجھے تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤ کہ ملائے اعلیٰ میں آدم و عزازیل کا تنازع کیسے ہوا، کیسے آدم کو زمین پر بھیجا گیا، اور آدم کے علاوہ بعد میں آنے والے پیغمبروں نے اپنی اپنی اقوام کو کیا پیغام دیا، اور جن اقوام نے اپنے پیغمبروں کا اتباع نہ کیا ان کا خداوند نے کیا حشر کیا۔ اے یوناف، تو ایک قدیم ترین انسان کی حیثیت سے اس سرزمین کے اندر انسانی ارتقاء کا امین ہے، تو مجھے اس انسانی ارتقاء کے حالات تفصیل سے بتا۔ یوناف نے خیمے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرانے کے انداز میں کہا، سیدی، جو حالات سنانے کے لیے آپ نے مجھے کہا ہے، میں یہ حالات ضرور تفصیل کے ساتھ آپ سے کہوں گا، بس اس وقت تو دیکھیں آپ کے آدمی کھانا لائے ہیں، لہٰذا آئیں پہلے کھانا کھائیں، اس کے بعد کسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یوشع بن نون نے دروازے کی طرف دیکھا، واقعی کچھ اسرائیلی ان کے لیے کھانا لے کر آئے تھے، لہٰذا یوشع بن نون خاموش رہ گئے۔ بنی اسرائیل کے ان جوانوں نے جب کھانا ان دونوں کے سامنے رکھ دیا تو وہ خود باہر نکل گئے، جبکہ یوشع بن نون اور یوناف خاموشی کے ساتھ کھانا کھانے لگے تھے۔ چند یوم کا وقفہ ڈالنے پر عزازیل ایک روز پھر عارب بیوسا اور نبیتا کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کے قدیم بادشاہ زوسر کے اہرام میں داخل ہوا، اور وہ خوفناک اور خونخوار ممی کے اندر جسے اس نے امہوتب کے شہر کو داخل کر دیا تھا اور جسے حرکت میں لانے کے لیے اس نے اپنے شیطانی کارکن مقرر کیے تھے، اس ممی کے پاس وہ آ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ایک مبلغ کے سے انداز میں کہا، اے میرے رفیقوں، تم دیکھتے ہو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا اور فضاؤں میں اس وقت گہری تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ میرے عزیز حواریوں، تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس ممی کے ذریعے جو ہم نے را دیوتا کی خانگاہ میں پجاریوں کے اندر ایک خونخواری اور تباہی پھیلائی تھی، اسے اب کافی دن گزر گئے ہیں۔ گو اس واقعے نے قرب و جوار کے لوگوں کے اندر خوف و وحشت کی ایک سنسنی پھیلا کر رکھ دی تھی، تاہم لوگ اب کسی قدر اس واقعے کو فراموش کر چکے ہیں، لہٰذا میں آج ایسا ہی ایک اور واقعہ دہرانے کا عزم کر چکا ہوں۔ اے میرے ہم نواؤں، ممفس شہر کے باہر میں نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا ہے جہاں کے ماہی گیر چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اندر اپنے جال پھینک کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ سو اے میرے عزیزوں، میں آج انہی ماہی گیروں کو اس ممی کا نشانہ اور ہدف بناؤں گا۔ تم دیکھو گے میں دریائے نیل کے پانی کو ان ملاحوں کے خون سے رنگین بنا کر رکھ دوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس ممی کو حکم دینے والا ہوں کہ وہ ممفس شہر کے شمال میں دریائے نیل کے اندر مچھلیاں پکڑنے والے ملاحوں میں تباہی اور خون ریزی پھیلا دے۔ سو میرے عزیزوں، تم اپنی حیت بدل کر رکھنا کہ اس ممی کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے ہم کسی انسانی آنکھ کو دکھائی نہ دیں۔ عزازیل کے اس حکم پر عارب نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ بے فکر رہیے، ہم پوری طرح آپ کے احکامات کی اتباع کریں گے۔ اس ممی کو حکم دیں تاکہ نیل کے اندر تباہی اور خونخواری پھیلائی جا سکے۔ عارب کی اس گفتگو کے جواب میں عزازیل کے چہرے پر خونی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اس ممی کی طرف دیکھتے ہوئے ہولناک انداز میں کہا، اے میرے حواریوں، اس ممی کو حرکت میں لاؤ اور اسے ممفس شہر کے شمال میں دریائے نیل کے اندر ماہی گیروں پر وارد کر دو۔ عزازیل کے اس حکم پر اس ممی پر آندھیوں اور زلزلوں کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے بیسا گرہستی میں طوفان اور آندھیاں ہو،
اس کے جسم میں ہمتوں کے سیل اور بے انت چکروں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے مردہ جسم کے اندر دنیا طلبی کا انہماک اور بقا کی تباہ کن جنگ اور وحشتوں کا رقص برپا ہونے لگا تھا۔ عزازیل کے حکم پر اس مردہ جسم کی ممی کی سانسوں میں آگ اور جسم سے شعلے ابھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا اس ممی کی رگوں میں خون کا شوریدہ رقص شروع ہو گیا تھا اور وہ ماضی کی ساری وحشتوں کو توڑ کر فطرت کے بدترین گرداب اور بحر کے ہولناک طوفان کی طرح ماضی کی ساری ہی تقدیریں بدل کر رکھ دی تھیں۔ پھر وہ ممی حرکت میں آئی اور زوسر کے احرام سے نکل کر دریائے نیل کے رخ پر روانہ ہو گئی تھی۔ عزازیل بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس ممی کے تعاقب میں دریائے نیل کی طرف جا رہا تھا۔ جس وقت وہ ممی محض شہر کے شمال میں دریائے نیل کے کنارے پہنچی ممفس شہر کے شمال میں دریائے نیل کے کنارے پہنچی اس وقت مشرقی گھاٹیوں کی اوٹ سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی آفت کے لبوں پر کلیوں کے ہجوم کی طرح شفق رنگ بکھر گئی تھی اور کائنات کی مردہ رگوں کے اندر زندگی کا خون مچلنے لگا تھا۔ رات کو سوئی ہوئی ہر شے بیدار ہونے لگی تھی۔ دریا کے کنارے آ کر وہ ممی رک گئی۔ عزازیل اور اس کے ساتھی اپنی اس حیت اور کیفیت میں تھے کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہ سکتی تھی۔ اس موقع پر عزازیل نے پھر ممی کو حرکت میں لانے والی اپنی شیطانی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے حواریوں، وہ سامنے دیکھو، ان گنت ملاحوں کی کشتیاں دریائے نیل کے اندر تیر رہی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ملاح کیسے سکون اور پرخطر انداز میں دریائے نیل کے اندر جال پھینک اور کھینچ رہے ہیں۔ پس تم اس ممی کو دریا کے اندر لے جاؤ اور اسے ان ملاحوں اور ان کی کشتیوں اور ان کے سمٹے اور پھیلتے جالوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا کر رکھ دو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لاش حرکت میں آئی اور دریائے نیل پر چلتی ہوئی وہ آگے بڑھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دریائے نیل کے پانی پر نہیں بلکہ ٹھوس زمین پر چل رہی ہو۔ دریائے نیل کے اندر کام کرتے ہوئے ملاحوں نے چڑھتے سورج کی روشنی میں جب اس لاش کو انتہائی خوفناک انداز میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل دہل کر رہ گئے تھے۔ وہ بیچارے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں کنارے پر بیٹھے اپنے ساتھی ملاحوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگے تھے، لیکن اتنی دیر تک وہ ممی آگے بڑھ کر سلگتی ہوئی آنچ کی طرح اور رقص کرتے بے شمار شرر کی مانند ان پر حملہ آور ہو گئی تھی اور ان کے حلقوم کاٹ کر ان کا خون پیتے ہوئے اس نے انہیں ان کے جسم کے سرد قانون سے نجات دینا شروع کر دی تھی۔ اور چند ہی لمحوں کے اندر طوفانی انداز میں اس ممی نے سارے ملاحوں کے حلقوم کاٹ کر اور ان کا خون پی کر رکھ دیا تھا اور ان کشتیوں کو توڑ پھوڑ دیا اور ان کے جالوں کو اس نے چھید کر رکھ دیا تھا۔ پھر کنارے پر کھڑے ملاحوں نے جو یہ خرق عادت اور فوق الفطرت دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ کر چند مکانوں کی اوٹ میں ہو گئی تھی، اس احتیاط کے تحت کہ وہ ممی دریا کے اندر کام کرنے والے ملاحوں سے فارغ ہو کر کہیں انہی پر اپنی تباہی اور بربادی کا نشانہ بنانا نہ شروع کر دی۔ دریا کے اندر سارے ملاحوں کا خاتمہ کر کے وہ ممی دریا سے باہر نکلی۔ پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی سقارا کے میدانوں کا رخ کر رہی تھی۔ کنارے پر کھڑے وہ ملاح جو مکانوں کی اوٹ میں چھپ گئی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ممی انہیں نقصان پہنچائے بغیر دریائے نیل کے کنارے سے سقارا کے میدانوں کا رخ کر رہی ہے، تب ان سب کی ہمت بندھی۔ پھر وہ باہم مشورہ کرتے ہوئے اس ممی کے تعاقب میں چل پڑے۔ اس موقع پر غائبانہ حالت میں ممی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے عارب نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ دیکھتے ہیں کہ کنارے پر کھڑے ملاح جو کچھ دیر پہلے ممی کی کارروائی دیکھ کر مکانوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے، لگتا ہے اب ان کی ہمت بند گئی ہے اور وہ دیکھیں وہ اب ممی کا تعاقب کرنے لگے ہیں۔ کیا ہمیں ممی کو ان پر بھی وارد نہیں کر دینا چاہیے تاکہ ان کا بھی خاتمہ ہو جائے؟ عزازیل نے عارب کو تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، اے عارب، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ان ملاحوں کو ممی کا تعاقب کرنے دو تاکہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ممفس شہر کے لوگوں میں یہ ساری کہانی بیان کریں۔ اس طرح ممفس شہر میں اس ممی کی نسبت سے اور زیادہ خوف و ہراس پھیل جائے گا، اور یہی ہمارا مدعا اور ہمارا مقصد ہے۔ جب عزازیل خاموش ہو گیا تو عارب نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے ہی بیوسا نے بولنے میں پہل کی۔ پھر اس کی لذتوں سے بھرپور کھنکتی ہوئی آواز فضاؤں کے اندر بلند ہوئی، اے عارب، میرے بھائی، آقا عزازیل ٹھیک کہتے ہیں، ان ملاحوں کو ممی کا تعاقب کرنے دیں تاکہ یہ ممی کی تباہی اور بربادی کی کہانیاں واپس جا کر ممفس شہر کے اندر پھیلائیں
اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ممفس شہر کے انسان تو کجا، اپنی اس شہر کی در و دیوار بھی خوف و ہراس سے لرز اٹھیں گی۔ عزازیل نے بے وسا کی اس گفتگو کو غور سے سنا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے بے وسا، تو یقیناً عقل مند اور رمز آشنا لڑکی ہے۔ عزازیل کی اس توصیفی گفتگو کے جواب میں بے وسا صرف مسکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ خاموشی کے ساتھ ممی کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ دوسری طرف ممی کا تعاقب کرنے والے ملاحوں نے دیکھا کہ سقارہ کے میدانوں میں داخل ہونے کے بعد وہ ممی زوسر احرام کے اندر چلی گئی ہے، تو وہ بھی واپس ممفس شہر کی طرف لوٹ گئے تھے۔ مصر کی ملکہ دلوکا اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ ملاح اس کے سامنے پیش ہوئے۔ پھر ایک ملاح نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اے مقدس ملکہ، ہم آپ سے مافوق الفطرت اور خرق بشریت افریت کے خلاف شکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے مقدس ملکہ، آج تھوڑی دیر قبل صبح کے وقت جبکہ مشرق کی طرف سورج طلوع ہو رہا تھا، ہم دریائے نیل کے کنارے کھڑے تھے اور ہمارے بہت سے ساتھی دریائے نیل کے اندر اپنی کشتیوں کے اندر جال پھینک کر اور کھینچ کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اے ملکہ، اتنے میں سقارہ کے میدانوں کی طرف سے ایک لاش جو ممی کی شکل میں تھی نمودار ہوئی، اور دریائے نیل کے اندر سے وہ اس طرح آگے بڑھنے لگی تھی جس طرح کوئی عام آدمی خشکی پر چلتا ہے۔ وہ ممی اے ملکہ انتہائی خونخوار اور ہولناک تھی، اور اس کی آنکھوں سے وحشت اور انتقام کے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ اے ملکہ، وہ ممی جھونکوں کی طرح دریا کے اندر کام کرنے والے ملاحوں پر وارد ہوئی۔ اس نے سارے ملاحوں کے حلقوم کاٹ کر ان کا خون پی لیا، ان کی کشتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور ان کے جالوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس تباہی کے موقع پر ہم دریائے نیل کے کنارے سے ہٹ کر قریبی مکانوں کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ پھر اے ملکہ ایسا ہوا کہ ملاحوں کے خاتمے پر وہ ممی پلٹی، دریائے نیل سے نکلی اور سقارہ کے میدانوں کی طرف چل دی۔ ہم سب نے بھی باہم مشورہ کر کے ہمت کی اور اس ممی کا تعاقب کیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ممی سقارہ کے میدانوں کے اندر قدیم بادشاہ زوسر کے احرام میں داخل ہو گئی۔ اے مقدس ملکہ، ہمارا خیال ہے کہ گزشتہ دن سقارہ کے میدانوں کے قریب را دیوتا کی خانگاہ کے اندر جو پجاریوں کے حلقوم کاٹے گئے تھے اور ان کا خون پی کر ان کا خاتمہ کیا گیا، وہ بھی اسی ممی کے باعث ہوا تھا۔ ذرا رک کر اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بوڑھا ملاح پھر کہہ رہا تھا، اے مقدس ملکہ، اس ممی نے را دیوتا کی خانگاہ میں پجاریوں کے اندر جو تباہی اور بربادی پھیلائی تھی، اس نے تو ممفس کے اطراف میں ایک خوفناکی کی کیفیت پھیلا دی تھی۔ گو خانگاہ کے اندر ممی کو داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا گیا تھا، لیکن لوگ پجاریوں کی ادھڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر ہی چیخ چلا اٹھے تھے۔ اے مقدس ملکہ، اب یہ دوسرا واقعہ اس وقت رونما ہوا ہے جب دریائے نیل کے کنارے ہمارے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اور جن پجاریوں کو کاٹا اور ادھیڑا گیا ہے وہ بھی دریائے نیل میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں۔ پس اے ملکہ، قبل اس کے کہ ان دو وارداتوں کے بعد وہ ہولناک افریت نما ممی مزید خونخوار کارروائیاں کرے گی، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سدباب کیا جائے، ورنہ ہمیں خدشہ ہے کہ نہ صرف اس ممی کے باعث ممفس کے اطراف و اکناف ویران اور جنگل ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ خود ممفس شہر کے لوگ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح ممی کے باعث مصر کا مرکزی شہر اجاڑ ویرانوں اور قبرستان جیسے ویرانوں میں بدل کر رہ جائے گا۔ لہٰذا آپ سے ہماری التجا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس ممی کے خلاف جلد کچھ کارروائی کریں۔ ملاح کی ساری گفتگو سن کر ملکہ دلوکا کے چہرے پر غضب میں چھپی ہوئی ایک ہولناکی سی چھا گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گردن خم کیے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے لکڑی کی ننھی سی ہتھوڑی سنبھالی اور اپنے قریب لٹکتے ہوئے تانبے کی تشت پر ضرب لگا دی۔ کمرے کے اندر گہری بازگشت والی گونج بلند ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ کا ایک محافظ اندر آیا، جسے دیکھتے ہی ملکہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے محافظ دستے کو تیار کرو، میں ابھی اور اسی وقت سقارہ کے میدانوں کا رخ کروں گی، اور مصر کی سپہ سالار کے علاوہ میرے مشیروں کو بھی اطلاع کر دو کہ وہ بھی میرے ساتھ سقارہ کے میدانوں تک چلیں گے۔ ملکہ دلوکا کا یہ حکم سن کر اس کا وہ محافظ باہر نکل گیا تھا۔ پھر ملکہ نے ان ملاحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مصر کے عزیز شیر دل ملاحوں، تم باہر بیٹھ کر انتظار کرو، میں ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ سقارہ کے میدانوں کی طرف روانہ ہوں گی۔
وہ ملاح اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اور اپنی ملکہ کو تعظیم دیتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر چلے گئی تھی۔ جب وہ ملاح کمرے سے چلے گئی تو ملکہ دلوکا نے انتہائی کرب اور بے بسی میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش اس وقت ساحرہ ترورہ زندہ ہوتی تو میں اس سے اس ہولناک حادثے پر مشورہ کرتی۔ یقیناً وہ عظیم عورت اس ممی سے بچاؤ کی کوئی صورت ضرور نکال دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ دلوکا کی گردن جھک گئی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ ملکہ اسی طرح تفکرات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کے کمرے میں مصری عساکر کا سالار اور پھر ملکہ کے مشیر داخل ہوئے۔ اپنے سالار اور مشیروں کے آنے پر ملکہ چونکی۔ پہلے اس نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ سب کے سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب ملکہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ایک انتہائی ہولناک حادثے کا سدباب کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ملکہ نے وہ ساری رودات انہیں کہہ سنائی تھی جو ملاحوں نے اسے بتائی تھی، اور اس حادثے کے انکشاف پر مشیروں کے حواس بھی جاتے رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک مشیر کو مخاطب کرتے ہوئے ملکہ نے تحکمانہ انداز میں کہا، ممفس شہر میں اس وقت جو بھی کوئی اعلیٰ پائے کا ساحر ہے اسے یہاں میرے پاس بلا کر لاؤ، اس سے یہ واقعہ بیان کرو جو کچھ ملاحوں نے کہا ہے، اور ان پر یہ بھی واضح کر دو کہ وہ سب میرے ساتھ سقارہ کے میدانوں میں زوسر کے اہرام میں چلیں گے تاکہ اس ممی کا کھوج لگایا جائے جو تباہی و بربادی کے خون ریزی کا باعث بن رہی ہے۔ اس ممی کے ہاتھوں دردناک ہولناک واقعہ رونما ہو چکے ہیں، ایک آج جو دریائے نیل کے اندر ماہی گیروں کو پیش آیا ہے، اور دوسرا چند روز پہلے سقارہ کے میدانوں میں راؤ دیوتا کی خانگاہ میں پیش آیا تھا، اور اگر ایسے ہی واقعات شدید ہوتے رہے تو میں سمجھتی ہوں ممفس شہر ویران ہو کر رہ جائے گا۔ پس تم ممفس شہر کے اعلیٰ پائے کے ساحروں کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ وہ میرے ساتھ زوسر کے اہرام کی طرف چلیں اور ان سے صلاح مشورے کر کے اس ممی کی خون ریزی کی روک تھام کی جائے، اور یہ بھی حالات معلوم کیے جائیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ ممی یوں عام انسانوں کی طرح حرکت میں آئی تھی۔ کیا کوئی ایسی بے چین اور بے سکون روح ہے جو اس ممی کے ذریعے اپنے انتقام کی تکمیل کر رہی ہے؟ بہرحال تم ان ساحروں کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ زوسر کے اہرام کے اندر مصر کی قدیم قوم نے طلسم ڈال رکھا ہے اور ہر کوئی ان اہرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، سو ان اہرام میں داخل ہونے کے لیے ساحروں کا میرے ساتھ جانا ضروری ہے۔ ملکہ کا حکم سن کر وہ مشیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ دلوکا کے محل کے باہر اس کے محافظ دستے کے علاوہ ممفس شہر کے چیدہ چیدہ ساحر بھی جمع ہو گئے تھے۔ ملکہ کا گھوڑا تیار کر کے اس کے کمرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا، جبکہ ملکہ دلوکا کو اس تیاری کی اطلاع کر دی گئی۔ اپنے مشیروں کے ساتھ وہ باہر نکلی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سقارہ کے میدانوں کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مصر کے قدیم بادشاہ زوسر کے اہرام کے قریب جا کر ملکہ دلوکا نے آگے بڑھنے کی ترتیب بدل دی تھی۔ پہلے وہ خود سب سے آگے تھی، پھر اس کے مشیر اور محافظ، اور آخر میں ممفس شہر کے ساحر تھے، لیکن اب اس نے ساحروں کو آگے آگے رکھا اور پھر ان کے پیچھے محافظ دستے کے ساتھ وہ خود تھی اور آخر میں اس کے مشیر تھے۔ اس حالت میں وہ زوسر کے اہرام کے سامنے جا نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے۔ یوں ہی وہ سب زوسر کے اہرام میں داخل ہوئے۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کے اندر داخل ہوتے ہی ہلکی ہلکی آوازوں میں اہرام کے اندر ساز بجنے شروع ہو گئے ہوں۔ ان سازوں کی آوازوں سے وہ سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن ہر کوئی اپنی پریشانی کو چھپاتا ہوا ملکہ کی معیت میں آگے بڑھ کر ممیوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ لیکن اس وقت ہر ایک کی حیرت بڑھتی چلی گئی جب وہ اس ممی کے قریب گئے جس پر عزازیل نے اپنے شیطانی کارکن مقرر کر رکھے تھے اور جسے وہ تباہی اور بربادی پھیلانے میں استعمال کر رہا تھا۔ جب وہ اس ہولناک ممی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو ان کے خدشات، ان کی پریشانیوں اور ان کے تفکرات میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس لیے انہوں نے محسوس کیا جیسے اس ممی کا تمام جسم ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بیدار ہونے لگا ہو اور اس کے خوابیدہ ذہنی تفکرات جاگنا شروع ہو گئی ہوں۔ اس کی بولتی آنکھوں کے اندر آگ کا سا جوش مارنے والے خطرات ابھرنے لگے تھے۔ پھر ملکہ دلوکا، اس کے دستے کے محافظ مشیروں اور وہاں کھڑے ساحروں کو یہ بھی محسوس ہوا جیسے اس ممی کے اعضاء اور جوارح، اس کی رگوں اور پٹھوں کے اندر رضاعت ابھرنے لگی ہو اور اس کی ہر چیز حرکت میں آ رہی ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس ممی کی ناک سے ویرانیوں کے خوابوں جیسی ہولناک کراہٹ بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس ممی کے منہ سے ایسی ہولناک آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں جیسے ان گنت بھوکے اور خونخوار بھیڑیے
ویران اور تاریک راتوں کے اندر چیخ چلا اٹھے ہوں۔ اس ممی کی یہ حالت دیکھ کر ملکہ دلوکا یقیناً غش کھا کر زمین پر گر گئی ہوتی اگر اس کے ایک مشیر نے اسے سہارا دے کر تھام نہ لیا ہوتا۔ ملکہ کے ساحروں نے بھی اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ وہ ممی کی اس کیفیت میں قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی تھی، اور پھر ایک بار کی وہ ممی حرکت میں آئی اور کسی درندے کی طرح وہ غراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ ملکہ دلوکا اور اس کے ساتھی ممی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ گرتے پڑتے وہ احرام سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ سقارہ کے میدانوں سے ممفس شہر کی طرف اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ ممی ان کا تعاقب کر رہی ہے یا نہیں، تاہم انہوں نے ممفس شہر داخل ہو کر ہی دم لیا، جبکہ دوسری طرف ان کے بھاگ جانے پر ممی احرام سے باہر نہ نکلی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ملکہ دلوکا نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اس کا محافظ دستہ، اس کے مشیر اور ساحر بھی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ چند ثانیوں تک ملکہ نے خوف و ہراس کے باعث اپنے چہرے پر نمودار ہونے والے پسینے کو خشک کیا تھا، اپنی بدحواسی پر قابو پایا۔ پھر اس نے اپنے ساحروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے عزیز ساحروں، میں جانتی ہوں تم اس ممی کی کیفیت کو روکنے میں ناکام ہوئے ہو، پھر کیا تم مجھے بتا سکو گے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ممی کی یہ خونخوار حالت کس نے کی، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے اس ممی کی خونخواری پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ ورنہ اگر اس ممی کے باعث حادثوں میں اضافہ ہوتا رہا تو مجھے صرف خدشہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ خوف و ہراس کے باعث ممفس شہر بہت جلد خالی ہو کر ویرانوں اور دیواریں خون میں بدل جائے گا۔ پس اے میرے عزیزوں، تم کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ ہم اس ممی پر قابو پا لیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے یہ ممی کوئی بہت بڑی مافوق الفطرت قوت ہے جس کا سامنا کرنا ہم میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں۔ تاہم میں تم لوگوں کو چند دن کی مہلت دیتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس دوران تم باہم صلاح مشورہ کر کے اس ممی سے اور اس کی خونخواری سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ ضرور سوچ نکالو گے۔ ملکہ دلوکا کی اس گفتگو کے جواب میں ایک ساحر نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تعظیماً اپنے سر کو خم کیا۔ پھر ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے مقدس ملکہ، جس وقت آپ ہمیں سقارہ کے میدانوں میں ان احرام کی طرف لے گئی تھی، اس وقت ہم محتاط ہو گئے تھے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہمیں مصر کے قدیم بادشاہ زوسر کے احرام کی طرف لے جا رہی ہیں تو ہم اور زیادہ چونکے تھے، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ زوسر کے احرام کے اندر مصر کے قدیم محسن اور ساحر امہوتپ نے ایک سحر ڈال رکھا ہے، اور جو کوئی بھی ان احرام کا رخ کرتا ہے وہ سحر ایک انتہائی ہولناک عفریت کی صورت میں اس کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ زوسر کے احرام کی طرف جاتے ہوئے ہم اسی عفریت سے خوفزدہ تھے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے اپنی ساری سحری قوتوں کو حرکت میں لائے ہوئے تھے، لیکن احرام کے سامنے جا کر ہمیں حیرت ہوئی کہ امہوتپ کا وہ عفریت نما سحر ہمارے خلاف حرکت میں نہ آیا تھا۔ اے ملکہ، اس انکشاف سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت بشریت اس سحر کو ختم کرنے کے بعد ان احرام میں داخل ہوا ہے، اور اس نے اپنی لا انتہا قوتوں کو حرکت میں لا کر اس ممی نما لاش کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ کسی زندہ عفریت کی طرح بستیوں اور خانگاہوں میں حملہ آور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اے ملکہ، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی قوت ہے جس نے اس ممی کی یہ حالت کی ہے کہ وہ کسی آدم خور جیسی ہیبتناک اور خونخوار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس ساحر کے خاموش ہونے پر ملکہ دلوکا نے ایک تجسس اور بے تابی سے پوچھا، اے میرے عزیزوں، تو پھر یہ کون جان سکے گا کہ اس ممی کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کام پر عبور رکھتا ہے؟ اس بار ایک بوڑھے ساحر نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس ملکہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس خونخوار ممی کی کیفیت پر قابو پا سکے، اور اے ملکہ، آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک معمر انسان ہوں اور میری عمر اس وقت 80 کے قریب ہے۔ اے ملکہ، میرے خیال میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جو زوسر کے ان احرام کے اندر اس خونخوار ممی پر قابو پا سکتا ہے۔ اس جوان کا نام یوناف ہے، اور وہ اس ممی پر قابو پانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے ملکہ، ممفس شہر کے شمال میں شوتار نام کا جو قدیم محل ہے، وہ جوان کبھی اس محل کے اندر آ کر رہتا ہے۔ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ شوتار نام کے محل کے اندر بھی ایک طلسم ہے، اور کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے
تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، اور ان میں سے کچھ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ میرے خیال میں اسی یوناف نام کے جوان نے اپنے اس محل کے اندر طلسم ڈال رکھا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے محل میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ وہ اکثر باہر ہی رہتا ہے۔ وہ بوڑھا ساحر ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے مقدس ملکہ، اپنی 80 برس کی زندگی میں نے یوناف نام کے جوان کو 2 مرتبہ دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی نے بھی اس جوان کو 2 مرتبہ نہ دیکھا ہوگا۔ اور اے ملکہ، حیران کن یہ بات ہے کہ میں نے اسے پہلی بار اس وقت دیکھا جب میری عمر 20 برس کے قریب تھی، اور دوسری بار اے ملکہ میں نے اسے اس وقت دیکھا جب میری عمر 75 برس کے قریب تھی۔ اور یہ بات بڑی حیران کن اور پریشان کن ہے کہ جس طرح جوان و توانا اسے میں نے اپنی 20 سال کی عمر میں دیکھا تھا، وہ اس وقت بھی کافی ویسا ہی تر و تازہ اور جوان و توانا تھا جب میں نے اسے اس وقت دیکھا جب میری عمر 75 برس کی ہو چکی تھی۔ اے ملکہ، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی مافوق الفطرت انسان ہے، اور گزرتے ہوئے وقت کی تلخیاں اس کے جسم اور اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، پر اے ملکہ میرا اندازہ ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جوان مافوق البشریت ہونے کے باعث برسوں سے زندہ ہے۔ بلکہ اس جوان کے متعلق میں نے اپنے دادا سے بھی یہ سن رکھا تھا کہ شوتار مصر کے ایک قدیم بادشاہ کی لڑکی تھی، اور اس کی شادی اسی جوان کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ جو محل اسی شوتار نام کی لڑکی کے نام سے شوتار کا محل کہلاتا ہے، تب سے اس نوجوان یوناف کی ملکیت میں ہے۔ اس بنا پر میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یوناف نام کا وہ جوان صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہی ایک ایسا جوان ہے جو ممی پر قابو پانے کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس بنا پر میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یوناف نام کا وہ جوان صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ صدیوں کا مسافر ہے۔ یہی ایک ایسا جوان ہے جو ممی پر قابو پانے کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ملکہ نے پر امید آنکھوں سے اس بوڑھے ساحر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ جوان جس کا نام تم نے یوناف بتایا ہے ان دنوں شوتار ہی کے محل میں رہ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آؤ ہم سب سیدھے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اور ممفس شہر اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کی اس خونخوار ممی کے عذاب سے نجات دے۔ ملکہ دلوکا کے خاموش ہونے پر اس بوڑھے ساحر نے کہا، اے مقدس ملکہ، افسوس وہ جوان ان دنوں یہاں نہیں ہے، اور شوتار کا محل خالی پڑا ہوا ہے۔ کاش وہ یہاں ہوتا تو پھر میرے خیال سے وہ بڑی آسانی سے اس ممی پر قابو پا لیتا، پر وہ کبھی کبھی ہی اس محل میں آتا ہے، اور نہ جانے کہاں اور کس سرزمین میں باقی وقت گزارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ کسی اور سرزمین میں مصروف کار رہتا ہے، جب ہی وہ کبھی کبھار ادھر کا رخ کرتا ہے۔ اس بار ملکہ دلوکا نے انتہائی مایوسی سے کہا، اے میرے عزیز ساحروں، میں تمہارے ذمے یہ کام لگاتی ہوں کہ تم اس شوتار کے محل پر نگاہ رکھو، اور جب تم دیکھو کہ وہ نوجوان اس محل میں واپس آ گیا ہے تو مجھے اطلاع کرنا۔ میں اپنے محل سے نکل کر خود ہی اس کے پاس آؤں گی اور اس سے التماس کروں گی کہ وہ ممی کے خلاف اہل مصر کی مدد کرے۔ تاہم اس دوران ہم بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ اے میرے مشیروں اور ساحروں، تم سب بھی سوچ بچار سے کام لو اور اس ممی پر قابو پانے کا کوئی حل ضرور تلاش کرو۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ دلوکا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی اور اپنے محل کی طرف بڑھنے لگی تھی، جبکہ اس کے مشیر اور ساحر بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔